لاہور ایک ایسا شہر جو صرف اینٹ پتھر سے نہیں بنا بلکہ اس کی گلیاں، کوچے اور فضائیں محبت، روحانیت اور اللہ کے ولیوں کی خوشبو سے مہک رہی ہیں۔ یہاں ایک مزار ایسا ہے جہاں جانے والا صرف لوٹ کر نہیں آتا بلکہ بدل کر آتا ہے۔ یہ سن 1905 کا لاہور۔ ریلوے اسٹیشن پر ایک برطانوی فوجی اترتا ہے، کندھے پر بیگ، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کاغذ اور چہرے پر ایک عجیب سی جستجو۔ اس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ آج کا دن اس کی پوری زندگی کا رخ بدل دے گا۔ اس دور کا لاہور آج کی طرح شور شرابے سے بڑا نہیں تھا۔ ٹانگے کی گھنٹیاں، دور سے سنائی دینے والی اذان کی آواز، بازاروں میں لکڑی کے چھپر اور بیچ بیچ میں روحانی محفلوں کا سلسلہ۔ اسی لاہور میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں لوگ دور دور سے آ کر بیٹھتے، دعا کرتے اور امید کی روشنی کے ساتھ واپس جاتے۔ حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش کا مزار۔ یہ برطانوی فوجی لاہور میں تعینات تھا۔ ایک دن فوجی کیمپ میں کچھ سپاہی مزار کا ذکر کر رہے تھے۔ وہاں جاتے ہیں تو دعا پوری ہو جاتی ہے، چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو۔ یہ سن کر اس کے اندر تجسس پیدا ہوا، لیکن وہ دل ہی دل میں ہنسا اور سوچا، میں تو صرف مذاق اور تجربے کے لیے جاؤں گا۔ دیکھتا ہوں یہ سب حقیقت ہے یا بس کہانیوں کی باتیں ہیں۔ وہ مزار کے احاطے میں داخل ہوتا ہے۔ لوگ ادب سے سلام کر رہے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی خاموش بیٹھا ہے۔ وہ ایک کونے میں کھڑا ہو کر سب دیکھتا ہے، چہرے پر ہلکی طنزیہ مسکراہٹ۔ لیکن اچانک مزار کے خادمین میں سے ایک بزرگ سیدھا اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں عجب روشنی تھی، جیسے وہ دل کے اندر جھانک سکتے ہوں۔ وہ نرمی سے کہتے ہیں، بیٹے، تم جس مقصد سے آئے ہو وہ بھی پورا ہوگا، لیکن یاد رکھنا ایک دن تم حقیقت کو پہچان لو گے۔ یہ الفاظ اس کے دل کو کاٹتے ہوئے نکل گئے۔ وہ حیران رہ گیا کہ میں نے اپنا مقصد کسی کو بتایا ہی نہیں، پھر یہ کیسے جان گے؟ وہ چند لمحے مزار کے صحن میں بیٹھا رہا۔ اچانک اسے ایک عجیب سی ٹھنڈک اور سکون محسوس ہونے لگا، جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ وہ کچھ سمجھے بغیر اٹھا، واپس چلا گیا، لیکن یہ لمحہ اس کی یاد میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ مہینے گزرے، پھر سال۔ وہ مختلف جگہوں پر تعینات رہا، جنگیں لڑی، دنیا دیکھی، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ وہ لمحہ، وہ بزرگ کی بات اور وہ سکون زندہ رہا۔ اکثر رات کو تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا، انہوں نے میرے دل کا حال کیسے جانا؟ یہ سکون کہاں سے آیا تھا؟ انگلینڈ واپسی پر اس نے اسلام کے بارے میں کتابیں پڑھنا شروع کی، قرآن کا ترجمہ پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی، اور پھر وہ نقطے جڑتے گئے جو مزار پر محسوس کیے گئے سکون سے شروع ہوئے تھے۔ آخر کار ایک دن اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ قبول اسلام کے بعد اس نے کہا، میں نے اسلام صرف کتابوں سے نہیں بلکہ ایک ولی اللہ کے فیض سے پایا۔ میں نے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پہلی بار اللہ کی قربت کو محسوس کیا، حالانکہ اس وقت میں مسلمان بھی نہیں تھا۔ حضرت داتا گنج بخش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارہ پیر کامل، کامل اللہ رہنما۔ اللہ کے یہ دوست صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ ہر اس دل کو روشنی دیتے ہیں جو حقیقت کی تلاش میں ہو۔ لاہور کی وہ دھرتی آج بھی گواہ ہے کہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہر اس شخص کو ملتا ہے جو مخلص دل سے در پر آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ، نسل یا مذہب کا ہو۔ اگر یہ ایمان افروز واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا تو اسے دوسروں تک پہنچائیے، تاکہ شاید کسی کے دل میں بھی حقیقت کی طرف جاگ جائے۔ اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔